الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قابل صد احترام علماء کرام، معزز بزرگان دین، ملت کے ہونہار عزیز نوجوانوں، پیارے اور معصوم بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جو تنہا اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے اور ہمارا حقیقی ولی ہے، کارساز ہے، مددگار ہے اور معاون ہے۔ اسی اللہ رب العالمین کے لیے تعریف، حمد و ثنا اور ستائش ہے جس کی توفیق اور فضل سے آج میں اور آپ اللہ کے اس گھر میں یکجا ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں۔ حضرت گرامی، اس نعمت غیر مترقبہ، اچانک سے یہ جو نعمت ہمیں ملی ہے اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے، اس پر ہم اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کرے یقیناً کم ہے۔ ابھی آپ نے دینی مجلس کی اہمیت، اس کی فضیلت کو سماعت کیا کہ دینی مجلس میں بیٹھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ محض اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہو سکتا ہے، ورنہ کتنے ہی لوگ تھے جو مسجد میں نماز کے لیے ضرور آئے تھے لیکن اس مجلس میں وہ شریک نہیں ہو پائے۔ میں سمجھوں گا کہ یہ بھی ایک طرح کی محرومی ہے۔ حضرات گرامی، یقین مانیے کہ اس دنیا میں اگر سب سے بڑا اعزاز اگر کوئی ہے تو وہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے توحید کی نعمت ملنا۔ توحید یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور جس بندے کو توحید کی نعمت مل جائے وہ بندہ بڑا خوش نصیب انسان ہے، کیونکہ توحید ہی پر ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ جو بندہ توحید کو سمجھتے ہوئے اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی دنیا کی زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی قابل رشک ہوتی ہے اور بہتر ہوتی ہے، اور جو بندہ توحید ہی کے ساتھ، توحید پر ہی اس کا خاتمہ ہو تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ ارشاد بھی، یہ خوشخبری بھی سنایا گیا، من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ یعنی توحید والا کلمہ ہوگا تو وہ بندہ جو ہے جنت میں جائے گا، اور جنت سے بڑی خوشخبری کوئی اور نہیں ہو سکتی، اور جنت سے بڑی جو ہے نعمت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ حضرات گرامی، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، جس عنوان کے تحت مجھے آپ سے مختصر وقت میں لب کشائی کرنی ہے، آپ کے سامنے چند باتیں رکھنی ہیں، وہ آپ نے سماعت کیا کہ حقیقی اولیاء اللہ کون ہے۔ حضرات گرامی، سب سے پہلی بات یہ کہ ولی یا اولیاء کہتے ہی ہمارے ذہنوں میں جو تصور پیدا ہوتا ہے وہ تصور کیا ہے؟ عام طور پر ولی یا اولیاء کا لفظ سنتے ہی میرے اور آپ کے ذہنوں میں جو تصور اور جو خاکہ آتا ہے وہ ہے بہت بڑا ہی عجیب و غریب۔ دو طرح کے لوگ ہیں جن کے ذہن و دماغ میں ولی یا اولیاء کا نام سنتے ہی جو خاکہ بنتا ہے۔ پہلی قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جب ولی کا نام آئے
تو پھر جو ہے ان کے بانچیں کھل جاتی ہیں، وہ سر اور آنکھوں کو جو ہے ہاتھوں کو بوسہ دینا شروع کر دیتے ہیں، اور ولی کا نام سن کر وہ سمجھتے ہیں، خوف اور دہشت میں آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی ہستیاں ہیں جن سے خوف کیا جائے، یہ ایسے لوگ ہیں جن سے ڈرا جائے، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے تعلق سے ہمارا جو ہے پورا کا پورا دار و مدار انہی پر ہو۔ یہ ایک تصور لوگوں کے ذہنوں میں۔ دوسری قسم کے جو لوگ ہیں ولی اور اولیاء کا تذکرہ جب سنتے ہیں تو کوئی خاص قسم کا خاکہ تو ان کے ذہن میں نہیں، اللہ کے بندے ہیں، نیک لوگ ہیں، متقی اور پرہیزگار لوگ ہوں گے، یہ ایک تصور ہے۔ تو ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ آخر حقیقی اولیاء اللہ، حقیقی ولی اللہ، حقیقی اللہ رب العالمین کا ولی ہے کون؟ اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی بات جو ہے ولی کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کو ہمیں اپنے ذہنوں میں تر و تازہ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ حقیقی اولیاء اللہ کون ہے، حقیقی ولی اللہ کون ہے۔ یہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں بیان کرتے ہوئے کہا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن جو ہے تعارف پیش کرتا ہے کہ حقیقی ولی کون ہے، حقیقی اولیاء اللہ کون ہیں، یہ قرآن جو ہے بتاتا ہے۔ اب ولی کا معنی کیا ہے؟ لغوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، غور کریں تو ولی کے معنی جو ہے قریب کے ہیں، دوست کے ہیں، مددگار کے ہیں، کارساز کے۔ یہ سارے جو ہے لفظ ہیں جو ولی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی ولی کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے۔ ولی کا مطلب یہ ہوا قریب، ولی کا مطلب یہ ہوا دوست، ولی کا مطلب یہ ہوا کارساز، ولی کا مطلب یہ ہوا مددگار۔ اب اس اعتبار سے اگر ولی کا معنی ہم دیکھیں، جو پہلا معنی آپ کے سامنے رکھا گیا ولی کے معنی قریب کے، تو زندگی کی کوئی بھی لمحہ کیوں نہ ہو، زندگی کا کوئی بھی گوشہ کیوں نہ ہو، ہم سے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے سارے معاملات کو جانتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ، کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی جو ہے ولی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار، کارساز اور تمہارا دوست نہیں ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ، کوئی تمہارا دوست نہیں ہے، کوئی تمہارا کارساز نہیں ہے، اور کوئی بھی تم سے جو ہے قریب نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ اللہ ہی تم سے قریب ہے، اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، اللہ ہی تمہارا کارساز ہے۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک بات جو ہے روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی آپ کے سامنے کہ قرآن مجید سبحان اللہ تقریباً 100 مرتبہ ولی، اولیاء، ولایت جیسے الفاظ جو ہے مختلف پیرایوں میں ذکر کیا۔ 88 مرتبہ 88 مرتبہ جو ہے اللہ رب العالمین نے ولی، ولایت کا لفظ استعمال کیا، اور 12 مرتبہ اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا الفاظ استعمال کیا کہ جو اللہ رب العالمین کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، یہ نہ کبھی خوف میں ہوں گے، نہ ان پر کوئی غم جو ہے طاری ہوگا۔ 100 مرتبہ قرآن مجید کے اندر ٹوٹل جو ہے مختلف پیرایوں میں، مختلف الفاظ میں اللہ رب العالمین نے ولی کا، اولیاء کا جو ہے لفظ استعمال کیا۔ ولی اور اولیاء کے جو ہے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ حضرات گرامی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو بندہ میرے ولی سے دشمنی مول لے گا تو میں اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس حدیث کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ولی کا مقام و مرتبہ بہت ہی بڑا ہے،
کتنا بڑا مقام ہے کہ یہاں اللہ رب العالمین نے جو اللہ کے دوستوں سے، اللہ رب العالمین کے جو قریبی بندے ہیں، اللہ رب العالمین سے جن کا گہرا تعلق ہے، ایسے بندوں کو جو بندہ تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، جو انہیں پریشان کرتا ہے، ان سے دشمنی مول لیتا ہے، تو اللہ کے پاس ان لوگوں کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اس حدیث میں آپ نے سنا، فقد آذنتہ بالحرب، یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرا اعلان جنگ ہے ان لوگوں کے خلاف۔ حضرات گرامی، اللہ کے ولیوں کا یقیناً بڑا مقام ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اہل الحدیث جو ہے اولیاء اللہ کو نہیں مانتے۔ سلفی منہج پر قائم رہنے والے لوگ، سلف کے منہج پر چلنے والے لوگ اور دعویٰ کرنے والے لوگ اکثر اولیاء کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اس طرح کے جملے اور اس طرح کے الزامات ہم پر ہیں، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ ہم اولیاء اللہ کا یقیناً احترام کرتے ہیں، ہم اولیاء اللہ کی یقیناً عزت کرتے ہیں، یقیناً ہم جو اللہ کے ولی ہیں ان کے سلسلے میں ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ ولی کون ہے، پہلے اس بات کو آپ سمجھو۔ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ آج آپ معاشرے پر اگر نظر دوڑائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں نے کن لوگوں کو اللہ کا ولی بنا رکھا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ کا ولی بنا رکھا، اگر آپ ان کے بارے میں سنیں گے، ان کی حقیقت کو اگر آپ جانیں گے تو آپ کو تعجب جو ہے بہت زیادہ ہوگا کہ کیا لوگ ہیں اور ہماری کیا سوچ ہے کہ ہم نے جو ہے قرآن و حدیث کے اندر ایسی جو ہے ترمیم کر دی، تحریف جو ہے ہم کر دی کہ قرآن کہتا ہے اللہ کا ولی کون ہے اور ہم نے کسے جو ہے اللہ کا ولی مان لیا۔ قرآن نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، سنو اللہ کے ولی کون ہے جن کو دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین نے کہا کوئی خوف بھی نہیں، کوئی غم بھی نہیں، کوئی چیز انہیں لائق نہیں ہوگی۔ کون نے کہا؟ وہ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ قرآن کا تعارف ہے، یہ قرآن انٹروڈکشن پیش کرتا ہے کہ اللہ کے ولی یہ لوگ، اور لوگوں نے کسے اللہ کا ولی بنا لیا؟ ایسے لوگ کو جو پاگل ہوں گے یا نیم پاگل ہوں گے، یا جو برہنہ رہتے ہیں، یا جو طہارت کی جو ہے مکمل طور پر جو ہے پاکی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے، مہینوں سال جو غسل نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو اللہ کا ولی بنا لی۔ اور ایک چیز یاد رکھے میرے بھائیوں، اللہ کا ولی جو ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ولیوں سے مانگا جائے، سوال کیا جائے۔ یہ بھی ایک اہم چیز ہے جو اکثر لوگ جو ہے سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں کہ اللہ کے ولی کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے مدد مانگی جائے، اس سے جو ہے اپنی ہر مصیبت کے وقت جو ہے اسے پکارا جائے۔ یہ اللہ کے ولی کا مطلب ہے نہیں میرے بھائی۔ اللہ کا ولی اس کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر، لیکن مانگنا ہے، کوئی کسی چیز کا سوال کرنا ہے تو صرف اللہ ہی سے کریں گے۔ کوئی اپنی ضرورت اور اپنی مراد اگر آپ پوری کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے ولی کے سامنے اس کا اظہار نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کے سامنے اپنی ساری مرادیں آپ رکھیں اور اللہ کو پکاریں۔ اللہ ہی پکار سننے والا ہے اور اللہ رب العالمین ہی مرادوں کو پورا کرنے والا۔ حضرت گرامی، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر ولی اللہ رب العالمین کے جو خاص بندے ہیں، مقرب بندے ہیں، ان کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ رب العالمین مدد کرتا ہے، اللہ رب العالمین ان کا کارساز ہے ایمان والوں کا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ رب العالمین نکالتا ہے انہیں تاریکی سے روشنی کی طرف، نور کی طرف۔ اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی سنتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ یاد رکھیے کہ کوئی خاص جو ہے قسم کا لباس اوڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ولی اللہ بننے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے کوئی خاص جبہ یا کوئی خاص جو ہے لباس یا کوئی خاص حیت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو بات کہی الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو کامل ایمان والے ہیں اور متقی اور پرہیزگار ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا
کہ جو بھی بندہ ایمان میں کامل ہوگا، کامل ایمان کے ساتھ تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزارے گا، وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو ہم میں سے ہر وہ شخص جو ایمان میں کامل ہے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، ایمان کے جو بھی تقاضے ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھ کر ان تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے، تو وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اور وہ اللہ کا ولی ہے۔ جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ ساتھ جو بندہ نواہی سے بھی اجتناب کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بھی روکتا ہے، تو ہر وہ بندہ جو کامل ایمان کے ساتھ تقوی والی زندگی گزارے، پرہیزگاری والی زندگی گزارے، وہ اللہ کا ولی ہے، اور وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ اس میں کوئی جو ہے دو رائے نہیں ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ایک خاص قسم کی حیت اور کیفیت کا خاکہ اپنے ذہنوں میں لانا یہ کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے، اور ساتھ ہی اپنے زندگی کو اوامر کے ساتھ نواہی سے بھی اپنے آپ کو اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، جسے ہم عام لفظوں میں تقوی والی زندگی کہتے ہیں، کہ تقوی کا مطلب یہی ہے کہ ہر چیز سے بچتے ہوئے جس چیز کا حکم دیا گیا اس چیز کو انجام دینا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے ان چیزوں کو انجام دینا جس چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہی تقوی والی زندگی ہے، یہی جو ہے ہمیں سکھایا گیا ہے، یہی ہمیں بتایا گیا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کے پاس جو ایک ولی کا مقام ہے، وہ مرتبہ ہے۔ آپ نے حدیث سے ملاحظہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرے دوستوں کے ساتھ دشمنی دراصل مجھ سے دشمنی، میرے دوستوں کو اذیت دراصل مجھے اذیت ہے۔ اب اللہ رب العالمین کا جو ولی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی وہ ایسی اطاعت فرمانبرداری کر کے ایسی قربت حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ کا جو ولی بن جاتا ہے، جو بندہ جو اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اس کے جسم کا ہر اعضا جو ہے اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسی حدیث کے اندر جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، اسی حدیث کے اندر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بندہ مجھ سے قربت کیسے حاصل کرتا ہے؟ کہا جو ہے پابندی کرنا، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا۔ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا جو بندہ کثرت سے اہتمام کرتا ہے، وہ بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے، مجھ سے جو ہے قربت اسے ملتی ہے، وہ بندہ مجھ سے قریب ہوتے چلے جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے جسم کے اعضا بھی جو ہے میرے حکم کے تابع ہو جاتے۔ یہاں تک کہ حدیث میں کہا گیا کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ، اس لفظ کا مطلب بھی بعض غلط قسم کی سوچ اور فکر رکھنے والوں نے اس حدیث کا غلط مطلب اور مفہوم لیا کہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین اس بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین حلول کر جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اولیاء کو پکارتے ہیں، اسی وجہ سے ہم اولیاء کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ لوگ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اسے پکارنا دراصل اللہ کو پکارنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس کے اندر حلول کر گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ جیسے کہ آپ کے سامنے میں نے یہ بات رکھی کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری اس قدر بندہ کرتا ہے کہ انسان کے اعضا و جوارح اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتے۔ اس کے ہاتھ انہی چیزوں کو پکڑتے ہیں جن چیزوں کے پکڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اس کی آنکھیں انہی چیزوں کو دیکھتی ہیں جن چیزوں کے دیکھنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اس کی کان انہی چیزوں کو سنتی ہیں جن چیزوں کے سننے کا جو ہے اللہ نے حکم دیا، اور جو چیزیں سننا جائز ہے اس کے پاؤں اس کے قدم انہی چیزوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں جن چیزوں کی طرف آگے بڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تبھی چل کر جو ہے اس کے جسم کے اعضا اللہ کے حکم کے تابع ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین بندے کے اندر حلول نہیں کرتا۔ یہ حلولیت کا عقیدہ جو ہے بڑا ہی خطرناک عقیدہ، ہر چیز میں اللہ ماننا، ہر چیز میں جو ہے نعوذ باللہ خدا ماننا، یہ سب چیزیں جو ہے شرک ہے، اور یہ سب چیزیں انسان کو گمراہ کر دیتی۔ اس لیے ہمارا یہ ماننا ہے کہ اولیاء کا جو مقام و مرتبہ ہے یقیناً بہت بڑا مقام ہے، اللہ کے پاس جو ہے بہت بڑا اونچا مقام ہے اس کا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 12 مقامات پر ان کی جو ہے عزت میں اللہ رب العالمین نے جو لفظ اختیار کیا، کہا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ انہیں کوئی غم نہیں، کوئی ٹینشن نہیں انہیں۔ کیوں کہا؟ ان کی اطاعت و فرمانبرداری کی وجہ سے۔
اگر کوئی بندہ اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے تو اسے اطاعت ضروری ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا ضروری ہے۔ کوئی بھی بندہ اللہ کے فرائض کو چھوڑ کر جو ہے اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ سب سے ضروری چیز ہے فرائض ہے، فرائض بہت ہی ضروری چیز ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ جو ہے فرائض میں سے سب سے زیادہ جو چیز اللہ کو پسند ہے نماز، نماز کے ذریعے سے اللہ کی قربت جو ہے حاصل ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ فرض نمازوں کو نہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، اگر اہتمام بھی کرتے تو اپنی مرضی کے مطابق۔ بہت سارے لوگ تہجد کا اہتمام بہت ہی پابندی سے کرتے ہیں، بہت سارے لوگ سنن نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، اشراق کی جو ہے پابندی بہت بڑے اہتمام سے کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی قربت سب سے زیادہ جو جن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے وہ فرائض، نوافل کا اہتمام اگر آپ کر رہے ہیں تو سونے پہ سہاگا، نور علی نور، یقیناً یہ آپ کی جو ہے قربت کو اور بڑھا دے گی۔ لیکن فرائض کو چھوڑ کر نہیں، فرائض کو چھوڑ کر اگر آپ اللہ کی جو ہے قربت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ کی قربت نہیں ملے گی، اللہ کی ولایت نہیں ملے گی، اللہ رب العالمین کے آپ ولی نہیں بن پائیں گے۔ تو فرائض کی پابندی ضروری ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں آپ، نوافل میں سے صرف نماز ہی نوافل نہیں میرے بھائی، نوافل جتنے بھی نفل کام ہیں، زائد کام ہیں، وہ کام آپ کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، نفل چیزیں کر رہے ہیں آپ، لیکن آپ پر جو فرض ہے وہ چیزیں آپ انجام نہیں دے رہے ہیں، تو یاد رکھیے آپ کی نوافل کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اور ان نوافل کے ذریعے سے اللہ کی قربت آپ کو نہیں ملے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ولی بنے، وہ بھی حقیقی طور پر اللہ کے آپ دوست بن جائیں، اللہ رب العالمین آپ کا دوست بن جائے، تو یقین مانیے کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے پوری طرح سے فرائض کی پابندی کریں، اس میں کوتاہی نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے جو بات مجھے اور آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ، اللہ کا ولی بننے کے لیے جو اہم چیز ہے وہ ہے عقل حلال۔ عقل حلال، آپ فرائض پہ فرائض پابندی کر رہے ہیں، نوافل بھی پڑھ رہے ہیں آپ، لیکن آپ کا کھانا جو ہے وہ حلال نہیں ہے، حلال نوالا نہیں ہے، حرام کھانا کھا رہے ہیں آپ کا اٹھنا بیٹھنا حرام ہے، تو پھر یاد رکھیے آپ اللہ کے دوست نہیں ہیں، یا اللہ رب العالمین آپ کا دوست نہیں، کیونکہ آپ جو ہے عقل حلال کریں گے تبھی چل کر آپ کو اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق دے گا، تبھی چل کر آپ کی عبادتیں قبول ہوں گی جب آپ کا عقل حلال ہوگا۔ اگر آپ عقل حرام کے ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہیں گے تو یاد رکھیے یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ مشہور حدیث ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بندہ ریگستان کا مسافر ہے، ریگستان میں سفر کرتے ہوئے، اور آپ جانتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 ایسے لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ، دعا یا بد دعا اللہ رد نہیں کرتا، اس میں سے ایک مسافر جب اللہ سے دعا کرتا ہے یا بد دعا کرتا ہے کسی کے حق میں، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ سفر کر کے جو ہے جا رہا ہے ریگستان میں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہا ہے، اللہ رب العالمین سے مانگ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہیں کر رہا۔ کیوں؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کا پہننا بھی حرام ہے۔ تو عقل حرام کے ذریعے سے کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ جس کا کھانا حرام ہو وہ کبھی اللہ کی ولایت یا اللہ رب العالمین کی طرف سے محبت اللہ کی جو ہے وہ کبھی حاصل کر ہی نہیں سکتا، اللہ کی قربت اسے مل نہیں سکتی۔ تو ضروری ہے کہ عقل حلال کے ذریعے سے ہم اللہ کی جو ہے قربت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ موجودہ زمانے میں جو لوگ ولی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ذرا دیکھیے جا کر، مزار کو بنا لیے، درگاہوں کو بنا لیے ہیں، آپ ذرا دیکھیے جا کر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، حرام نوالا کھاتے ہیں۔ عقل حرام ان کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو گرچہ گردانتے اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، لیکن یہ حقیقی معنوں میں اللہ کے ولی نہیں ہیں، کیونکہ ان کا کھانا پینا جب حرام کا ہے تو اللہ کوئی عبادت ہی قبول نہیں کر رہا، اور عبادت ہی کے ذریعے سے اللہ کی قربت ہو سکتی ہے۔ اللہ کا بندہ جو ہے ولی کب بن سکتا ہے، ولی اللہ وہ کب کہلا سکتا ہے، جب وہ جو ہے عبادت کرے، اور عبادت تو آج لوگ کرتے نہیں، جو بھی ولی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ عبادت کہاں کرتے۔ ایک مشہور شخص ہیں جسے آپ جانتے ہیں، ان کی کتاب امیر حمزہ، انہوں نے جو ہے یہ ممبئی کے اندر بہت بڑے مجاور تھے، بہت بڑے مجاور درگاہ میں، انہوں نے جو ہے
سلفیت قبول کی، اسلام قبول کیا. دراصل درگاہ سے جو صحیح منہج پر آنا دراصل اسلام قبول کرنا ہے. تو یہ اپنی کتاب میں نے اسلام کیوں قبول کیا یا میں نے سلفیت اختیار کیونکہ اس طرح سے کوئی کتاب ہے ان کی، امیر حمزہ حفظہ اللہ باقی ہیں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ جب میں مجاور تھا، جب میں درگاہ پر جو ہے درگاہ کی دیکھ بھال کرنے والا ہوتا تو مہینوں مہینے میں غسل نہیں کیا کرتا تھا. مہینوں میں غسل نہیں. عبادت کا تو کوئی تصور ہی نہیں. عبادت تو ہم کرتے ہی نہیں تھے. لوگوں کے ذہنوں میں ہم نے یہ چیز بٹھا دیا تھا کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، ہم اللہ کے ولی ہیں، ہمارے پر عبادت نہیں. یعنی ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ اب ہمیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارا وہ مقام ہے. اور کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے مال جو لوٹنے کا جو وہاں پر سلسلہ تھا، جو مال ہم لوٹتے ہیں، جو مال ہم وہ کھاتے ہیں، کہا اس کی تو بات ہی مت کریں، یعنی حرام کمائی. تو کہنا یہ میرے بھائیوں کہ جو لوگ آج ولی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ ان کی زندگی میں عبادت نہیں، سب سے پہلی بات. دوسری بات، ان کی زندگی میں عقل حلال کا اہتمام نہیں بلکہ حرام کمائی، اور جس کی وجہ سے اللہ کے پاس ان کی کوئی عبادتیں قابل قبول نہیں ہوتی. اسی طرح سے میرے بھائیوں ایک اور چیز ہے صدق مقال. عقل حلال کے ساتھ ساتھ صدق مقال. صدق مقال کا مطلب یہ ہوا کہ زبان آپ کی اچھی ہونی چاہیے، بات کرنے کا سلیقہ آپ کو آنا چاہیے. اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا، وہ جب بھی بات کرتا ہے میرے بھائیوں، جب بھی وہ اللہ کے بندوں سے بات کرتا ہے، بڑا ہی ادب و احترام سے بات کرتا. اس کی زبان سے پھول جھڑتے. وہ جب بھی اللہ کے بندوں سے بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، ایسا لگتا ہے اس کے منہ سے جو ہے الفاظ نہیں، پھول جھڑ رہے ہیں، شہد ٹپک رہا ہے اس کی زبان سے. بڑی میٹھی بات کرتے، کسی چیز پر برا بھلا نہیں، لان تان نہیں، گالی گلوچ نہیں زبان پر. آج کل جو مجاور ہیں، جو اپنے آپ کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، ایک بار ان سے بات کریں گالی گلوچ دے کر جو ہے، اللہ اکبر، گالی دینے والا جو شخص ہوتا ہے وہ بھی حیران ہو جاتا، یہ مجاور جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہم سے بھی آگے ہے. گالی دینے والا شخص سوچتا ہے کہ جو گالیاں ہم نہ نہیں آتے وہ سب گالیاں ان کو آتے. تو صدق مقال زبان کا اچھا ہونا ضروری ہے. زبان کا جو ہے بندے کو چاہیے کہ صحیح استعمال کرنے آنا چاہیے. اور یہ کیسے حاصل ہوگا؟ جو بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کی زبان بڑی میٹھی ہو جاتی، وہ بڑا ادب و احترام سے بات کرتا ہے، وہ سب لوگوں کا جو ہے احترام کرتا ہے اور اپنی زبان سے بھی کسی کو ٹھیس نہیں پہنچاتا. اور اسی طرح سے ایک اہم چیز ہے حسن اخلاق. حسن اخلاق، جس کے اندر حسن اخلاق نہیں میرے بھائیوں، وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ولی، سب سے بڑے اللہ کے ولی کون ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑی فہرست اگر آپ ولی اللہ کی تلاش کریں گے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے سچے اور حقیقی جو ہے اللہ کے ولی، اولیاء اللہ، صحابہ کرام سبحان اللہ اللہ کے ولی. یہ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے، یہ ٹولی جو ہے کوئی معمولی جماعت نہیں تھی، یہ اللہ کے اولیاء تھے. اولئک حزب اللہ، اللہ رب العالمین نے کہا یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کی فوج ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ولی ہیں، اللہ ان کا دوست ہے اور یہ اللہ کے دوست ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے. ایسے ہی نہیں کہا میرے بھائیوں. صحابہ کرام کے کیا عمدہ اخلاق تھے، کیا عمدہ اخلاق تھے، اللہ اکبر. آپ دیکھیے صحابہ کرام کی زندگی کو. کسی صحابی کے سلسلے میں آپ یہ نہیں سنیں گے کہ وہ جو ہے عبادتوں میں پیچھے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا جو لقب ملا اور پوری دنیا میں انبیاء کرام کے بعد سب سے اونچا جو مقام ملا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے ہی نہیں کہ عبادت میں پیچھے تھے. عبادت جو تھی ان کی سبحان اللہ، وہ عبادت بھی بہت جامع عبادت تھی ان کی. گرچہ کہ ان کے مقابلے میں دوسرے اور صحابہ بھی پوری جو ہے رات جو ہے عبادت میں گزار دیتے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے دل میں جو اللہ کا ایمان تھا، جو عبادت تھی، ان کی زندگی میں یقیناً بہت اونچا تھا. ان کی زندگی میں عقل حلال کا بھی اہتمام تھا، صدق مقال کا بھی اہتمام تھا اور حسن اخلاق کا بھی بڑا اہتمام تھا. کیسے جو ہے جلیل القدر صحابہ ہونے کے باوجود چھوٹے چھوٹے جو ہے لوگوں کی مدد کرنا، تعاون کرنا، غریبوں کے سلسلے میں جو ہے انہیں آزاد کرانا، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ مقام و مرتبہ تھا میرے بھائیوں. اس لیے اگر اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں تو اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کیجئے،
صدق مقال، اچھی بات کرنا، گفتگو کرنا سیکھیے۔ آج ہماری زبان پر اتنی برائیاں ہیں، ہماری زبان پر اتنے گالی گلوچ ہیں، آج اس قدر جو ہے ہم اپنی زبان کو گندے رکھے ہوئے ہیں کہ میرے بھائیوں، اللہ کی پناہ، آج ہم عبادت کر کے بھی اللہ رب العالمین سے قریب نہیں ہو پا رہے۔ آج ہم جو ہے عقل حلال کر کے بھی جو ہے اللہ رب العالمین سے قریب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ آج جو ہے ہم صدق مقال کر کے بھی اللہ سے قریب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ آج ہم جو ہے حسن اخلاق کے ذریعے سے بھی اللہ سے قریب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ نمازوں کا اہتمام بہت سارے لوگ کتنا کرتے ہیں، پھر بھی لوگ کیا کہتے ہیں، ہمیں چین و سکون نہیں۔ اللہ کے ولیوں کو چین و سکون آ جاتا ہے نماز پڑھنے سے۔ اللہ کے ولیوں کو نماز پڑھنے سے چین و سکون آتا ہے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں، نماز پڑھ لیا پھر بھی چین و سکون نہیں۔ ہمارے استاد محترم حافظ عبدالحسیب عمری مدنی حافظہ اللہ ایک بات اکثر وہ کلاس میں کہا کرتے تھے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ کر مجھے چین و سکون نہیں ملتا، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ نماز چین و سکون سے پڑھے۔ بڑی بات، جو لوگ کہتے ہیں کہ آج ہم نماز پڑھ کے بھی اللہ کی قربت حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ نماز پہلے سکون اور اطمینان سے پڑھے۔ جس طرح سے نماز پڑھنا چاہیے، نماز پڑھنے کا جو حق ہے ویسا پڑھ کے آپ بتائیے، اللہ کی قربت آپ کو ملے گی۔ جس طرح سے عقل حلال کا اہتمام کرنے کا حکم ہے ویسا آپ اہتمام کر کے دیکھیے، اللہ کی جو ہے قربت آپ کو ملے گی اور آپ اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ جس طرح سے صدق مقال کا حکم دیا گیا ہے، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بات کرے تو اچھی بات کرے۔ جس طرح سے صدق مقال کا، زبان کا استعمال صحیح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جو بندہ اگر صحیح معنوں میں اس کو فالو کر لے تو اللہ کی اسے قربت ملے گی، وہ اللہ کا جو ہے ولی بن سکتا ہے۔ اور حسن اخلاق کا جو اہتمام پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جماعت نے جو کیا، جو کہ حقیقی اولیاء اللہ تھے، جو کہ اس دنیا میں چلتے پھرتے اللہ کے دوست تھے، اللہ کے ولی تھے، اللہ کی جماعت اور اللہ رب العالمین کی فوج تھے، یہ ویسا ہم بن سکتے ہیں اگر اس کا صحیح معنوں میں ہم حق ادا کریں گے۔ اگر حق ادا نہیں کریں گے تو ہم لاکھ اپنی زبان سے کہیں گے میں اللہ کا ولی ہوں، میں فلاں ہوں، میں پہنچا ہوا ہستی ہوں، میں یہ ہوں، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے کہ کوئی اللہ کا ولی جو ہے حسب و نسب کی وجہ سے بھی نہیں بنتا۔ میرے خاندان میں فلاں اللہ والے تھے تو میں بھی ولی اللہ بن گیا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا عمل نہیں اچھا، جس کا عمل جو ہے اسے اللہ کے سامنے جو ہے مقام و مرتبہ نہیں دلا پایا، تو اس کا حسب و نسب اسے اللہ کا ولی نہیں بنا سکتا۔ اللہ کا ولی بننا ہے تو آپ کو خود عمل کرنا ہے، اللہ کا ولی بننا ہے تو آپ کو اطاعت گزار بننا ہے، اللہ کا ولی بننا ہے تو آپ کو سچا ایمان والا بننا ہے، اللہ کا ولی بننا ہے تو آپ کو سچا متقی اور پرہیزگار بننا ہے۔ اگر اللہ کا ولی آپ کو بننا ہے تو صحیح معنوں میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ کو فالو کرنا ہے۔ بدعات و خرافات کو آپ انجام دے کر اللہ کے آپ ولی نہیں بن سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی محبت اگر چاہتے ہو، اللہ سے قریب اگر ہونا چاہتے ہو تو میری اطاعت کرو، میری فرمانبرداری کرو، تب چل کر تمہیں اللہ رب العالمین کی قربت مل سکتی ہے، اللہ رب العالمین کے تم ولی بن سکتے ہو، اللہ کے دوست بن سکتے ہو۔ لہٰذا میرے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کے ذریعے سے آپ نے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیا کہ اللہ کا ولی بننا ہے تو پھر ایمان ضروری ہے، تقوی ضروری ہے، اور اسی طرح سے عقل حلال ضروری ہے، صدق مقال ضروری ہے، اور حسن اخلاق ضروری ہے، اور عمل ضروری ہے۔ اگر یہ سب چیزیں ہیں تو آپ اللہ کے ولی حقیقی معنوں میں بن سکتے ہیں، ورنہ صرف دعووں سے آپ اللہ کے ولی نہیں بن سکتے۔ پاکیزگی اور طہارت آپ کے اندر ہے تو آپ اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ صرف آپ جو ہے گندگی میں ہیں، آپ جو ہے پاک صفائی کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، آپ جو ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو نہیں کر رہے ہیں، تو پھر آپ جو ہے دعوے آپ کے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اللہ کے پاس نہ آپ کا کوئی مقام ہوگا، نہ آپ اللہ رب العالمین کے صحیح معنوں میں ولی بن سکتے ہیں۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں بتائی گئی ہیں اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سچا ایمان والا بنائے، اللہ تعالی ہمیں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں تقوی والی زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عقل حلال کھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صدق مقال سے اپنے معاملات کو درست کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں حسن اخلاق کو اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے توحید پر، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، ایمان پر ہو اور سنت پر ہو۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔